یہ جو سارا بیانیہ بنا ٹھیک یا غلط، ظاہر ہے میرا اس پر ویو یہ ہے کہ میں نے ظاہر ہے ذاتی طور پر کوئی ایویڈنس نہیں دیکھا کہ کیا ہوا اس وقت، کیا واقعی مداخلت امریکنز کی تھی یا نہیں تھی، کیونکہ ایویڈنس نہیں دیکھا، لیکن ایک سائفر موجود ہے اور اس سائفر کو اگر تحقیقات کر لی جائیں تو بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی، کیونکہ وہ سائفر نو کانفیڈنس ٹیبل ہونے سے یا پیش ہونے سے ایک دن پہلے آیا تھا اور اس میں چند چیزیں بڑی واضح طور پر بتائی گئی تھیں. اس میں کہا یہ گیا تھا اس سائفر میں کہ اگر عمران خان صاحب نے کنٹینیو کیا وزیر اعظم یا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر کامیاب ہوا تو معاف کر دیا جائے گا، ناکام ہوا تو پاکستان کے لیے اس کے سنگین نتائج ہوں گے. پھر یہ کہوں گا کہ میں نے ذاتی طور پر کوئی ایویڈنس نہیں دیکھا کہ امریکی سازش ہے. تحقیقات کا اس وقت بھی مطالبہ کیا گیا، اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. ون اینڈ اونلی ہمارے دوست بھی ہیں بڑی صاحب، اسٹینڈ آؤٹ چیز کیا آپ کے لیے جو آج تک سنی آپ نے آرمی چیف؟ بڑا اچھا کہ فوج نے ہم نے بڑی سوچ بچار کے بعد فروری میں یہ تہیہ کیا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. ہم پہ تنقید کی زیادہ وجہ یہ سیاست میں ہمارا حصہ لینا ہے. مختلف موارد مانا کہ ہم سیاست میں حصہ لیتے رہیں، مانا کہ ہم پہ تنقید کی وجہ یا یہ ہے، اور سب سے اچھی بات کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم چلے جائیں آر ٹی ایس پہ، اگر ہم چلے جائیں سازش اور مداخلت پہ، اگر ہم چلے جائیں ایوب خان، یحییٰ خان، مشرف یا اس کو تو چھوڑ دیں، جو بہت چیزیں پرانی ہیں اس کو چھوڑ نہیں. اگر ہم ان پہ اگر آپ 60 سال پہلے چلے جائیں گے اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے. دیکھیں اگر اس پہ چلے جائیں تو بہت ساری باتیں کرنے کو ہیں، لیکن اس کو کیا اچھا نہیں ہے کہ نقطۂ آغاز اچھا بنائے؟ اس کا کیا اچھا نہیں ہے کہ اس کو خیر مقدم کیا جائے؟ اس کا کیا اچھا نہیں کہ وہ کل اسد عمر صاحب نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو ابھی کال آئے. میں نے اسی لیے کہا یہ بات کہ کچھ چیزوں سے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ سیاست میں کوئی کردار ہے یا نہیں. ہاں دیکھیے آپ اور الزامات بھی لگتے ہیں پالیٹکس میں. دیکھیں آپ کہتے تھے کہ ہمارے اقتدار ہمارے پاس ہوتا ہے، اختیار ہمارے پاس نہیں ہوتا. تو وقت اب آ گیا ہے نا کہ اب آپ وہ کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، اختیار بھی آپ کے پاس رہے. آپ کہتے تھے ان کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے، ساروں نے کہا. تو سیاسی کردار اب نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے مان لیا ہم نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے. جمہوریت، سویلین بالادستی اور ووٹ کو عزت دو کو خطرہ پیدا ہو جاتا تھا اس فوج کی وجہ سے، تو ٹھیک ہے. اب وہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم حصہ نہیں لیں گے. اور آئینی مدت کوئی وزیر سارے رو کے کہتے تھے کوئی وزیر اعظم ہے جو اپنی آئینی مدت نہیں پوری کر سکتا، حالانکہ اس میں وزیر اعظم کو اپنا ان کا ہاتھ بھی ہے. سیاستدان بھی گیمیں کھیلنے کے تیار کرتے ہوتے ہیں، اس کو موقع لگتا ہے نارے مارو کا ووٹ کو عزت ہو، پہلی موقع مرتا ڈیل کر جاتے ہیں. خان صاحب بھی ڈیل کر گئے، ہر ایک کر جاتا ہے. پارٹیاں بناتے یہ ہیں، پارٹیاں توڑتے یہ ہیں. تو اب وہ بھی موقع آ گیا کہ آپ سارے مل کر کہیں کہ بس بھائی بس آپ رک جائیں. موقع تو آ گیا تھا. اچھا لیکن پھر اس موقع کا فائدہ کس نے کیسے اٹھایا؟ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، یہ اقتدار سے نکالتے ہیں. یہ آئین اور پارلیمنٹ بالادست ہوتی ہے. سب مسائل کی وجہ یہ ہیں. اور نکالا، اور ایک کہتے ہیں نکالا اس کی وجہ، دوسرے کہتے ہیں مجھے بچایا کیوں نہیں. تو اب وقت ہے کہ اب ایک دو تین چیز رولز آف دا گیم خود ڈیسائیڈ کریں سیاستدان. نمبر 1 اب راتوں کو نہ ملے، اتنا تو کر لینا، اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کو بھی نہ ملے. ہاں دوپہر کو مل لیں، ساروں کے سامنے ملیں، کوئی حرج نہیں. لیکن راتوں کو نہ ملے، برقعے پہن کے نہ ملے، ڈگیوں میں جا کے نہ ملے. ہاں، اور گیٹ نمبر 4 سے نہ ملے، ڈگیوں میں ڈگی والی سرکار بھی نہ ملے. اپنے معاملات خود حل لیں، ڈھیلے نہ لیں. اور اقتدار میں آنے سے نکل کر تو ماں بہن ایک میرا آرمی چیف، تیرا آرمی چیف، یہ نہ کریں. اب تو ڈگی میں بیٹھ کے بھی کہیں جائیں گے، ملنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا. اور خود کہہ رہے ہیں، اور ملک آپ کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ بس کر دینا. اب سیاسی معاملات سیاستدان حل کریں. وہ تو کہہ رہے ہیں ملیں گے ہی نہیں کسی کو. ملک کے وسیع تر مفاد میں اب ذاتی مفادات بھی نہ پورے کریں. تو اب جمہوریت جمہور سے ہوتی ہے، اس کا سوچیں، ملک کا سوچیں، آئین کا سوچیں، پارلیمنٹ کا سوچیں. اس طرح تھوڑی ہے کہ پارلیمنٹ مقدس ہے تو آپ کو مقدس ہو جائے گی. بنائیں. ٹھیک. عاطف قاسمی صاحب، اسٹینڈ آؤٹ تھنگ فار یو. What do you think? I think in total positive speech تھی. انہوں نے جہاں پہ انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں کی، انہوں نے پی ڈی ایم کے بیانیے کو بھی اڑا کے رکھ دیا جو سلیکٹڈ کا بیانیہ تھا، جو پی ڈی ایم 3 سال سے کہتی رہی کہ جناب یہ سلیکٹڈ ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں مانا. پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر بھی بات کی. لیکن دیکھیں اس میں ایشو یہ ہے کہ جب مجھے روز آ کے بتانا پڑے نا کہ میں یہ کام نہیں کر رہا، تو پھر کاشف صاحب اس پہ کوسچنز اٹھتے ہیں. جس دن میں وہ کام بند کر دوں گا اس دن لوگوں کو خود پتا چل جائے گا. اس میں ٹائم لگے گا. آبویسلی انسٹیٹیوشن بھی ایک ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اب ہم اس طرف نہیں جائیں گے. تو اب اس میں ٹائم لگے گا. دیکھیں چاہے کوئی ڈگی میں جائے، چاہے کسی کو بیساکھی ملے، تو کندھے بھی تو خود آ کے پیش کیے جاتے ہیں نا. تو آپ ڈگی میں کوئی جائے تو ضروری تو نہیں کہ آپ ڈگی کھولیں، آپ گاڑی واپس بھی بھجوا سکتے ہیں. تو ڈگیاں کھولی گئی ہیں نا یہاں پہ، ان کو ویلکم کیا گیا. تو وہ بھی ایک ہسٹری ہے. دوسری انہوں نے ایک بات کی،
میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا، لیکن انہوں نے کہا کہ بہت ساری سیاسی ناکامیاں ہیں. انہوں نے مشرقی پاکستان کا ذکر کیا، کچھ فیکٹس کو کلیئر کیا کہ وہاں پہ 92,000 نہیں تھے، 34,000 تھے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اکثر کلیئر نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کو اس طرح پیش کرتا ہے خصوصاً وہ لوگ جو پاکستان کے حوالے سے ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دشمن ممالک وہ لسٹ کرتے ہیں. لیکن بھٹو صاحب نے کتنے اس میں تو دیکھیں بیوروکریٹس بھی تھے، اس میں سیولینز بھی تھے، وہ سب ملا کے جو فائٹنگ فورس تھی وہ 34,000 کے قریب تھی. دوسری بات یہ کہ سیاسی فیلئر دیکھیں کسی ادارے کا بھی وہاں پہ کردار ہوگا، لیکن حقائق کیا ہیں کاشف صاحب؟ حقائق یہ ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان نے 161 سیٹیں جیتی تھی، بھٹو صاحب نے 81 سیٹیں جیتی تھی، اور بھٹو صاحب بضد تھے کہ وزیر اعظم میں بنوں گا. حقائق یہ ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان کو صدر پاکستان کون تھا؟ چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر کون تھا؟ ان کے بلو آئیڈ بوائے کون تھے؟ وہ تو ایک سیاست. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ it is sometimes an overly simplified statement. میں اگری کرتا ہوں اس بات سے جو آپ بات کر رہے ہیں. پالیٹیشنز کا رول اس وقت بھی کچھ فرق نہیں تھا، اب بھی کچھ فرق نہیں. لڑائی اس وقت بھی کرسی کی تھی، لڑائی آج بھی کرسی کی. لیکن یہ صریحاً کہہ دینا کہ سیاسی فیلئر تھا، بٹ سیاست اس وقت بھی دیکھیں ہاتھ کون اقتدار ہو مل کے ساروں کی غلطی ہے. لیٹس ناٹ بلیم ون اور دی ادر فار دس. سلیٹ کلین کرنی ہے تو پوری پھر یا تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے ساتھ سلیٹ کلین کریں اور آگے چلتے ہیں. میں 100% ایگری کہ سب کا کردار تھا، لیکن جو فیکٹ ہیں وہ بھی بتانا پڑے گا نوجوان نسل کو کہ ایک بندے نے اتنے سیٹیں لی تھی اور دوسرے نے اتنے لی تھی. اس لیے کہ ہمیں سمپلیفائی کرنا پڑے گا لوگوں کے لیے. ہم کسی کو بلیم نہیں کر رہے، ہمیں بتانا پڑے گا کہ شیخ مجیب کو حکومت دینے کو بھی کوئی تیار نہیں تھا نا. کوئی تیار نہیں تھا. یحییٰ خان نے بیان دیا تھا کہ ٹانگیں توڑ دیں گے، ادھر جو گیا ٹانگیں توڑ دیں گے. یحییٰ خان نے بیان نہیں دیا تھا. یحییٰ خان کا بھی قصور ہے، لیکن سیاستدانوں کا بھی ہے نا. تو سب ٹوٹل اوور آل فیلئر ہماری اسٹیٹ کا شاید فیلئر ہوگا ایٹ ون لیول کی. جی سب کا فیلئر تھا، پر سیاستدان دیکھیں نا ان کو ہم ووٹ دیتے ہیں. جنہوں نے 1.5 کروڑ 1.25 کروڑ ووٹ شیخ مجیب الرحمان کو دیا تھا وہ پاکستانی تھے. وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جس ووٹ کو کس نے نہیں مانا، جس ووٹ کو عزت دینی چاہیے تھی، جس کو عزت دینی چاہیے نہیں دی. اسی کا وہی آگے آجائے ذرا. آئی وانٹ یور ویو آن یہ جو جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور اس جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے. بٹی صاحب جی بالکل کی جا رہی ہے. وجہ کہ آپ ایک طرف حقیقی آزادی کے جنگ لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، دوسری طرف پی آر فرمز کے آپ اپنا امیج بہتر کر رہے ہیں. عبداللہ ریاض کو لگایا ہوا ہے. ایک طرف سے آپ میر جعفر میر صادق کہہ رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ راتوں کو ملتے ہیں، صدر عارف علوی کو بھیجتے ہیں. اور دوسری بات عمران خان صاحب نے خود بھی کہہ دیا ہے کہ یہ ماضی ہوا. دوسری بات میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ سازش کہاں ہے؟ اٹس بیہائنڈ می. ہاں سازش کہاں ہے؟ سازش کہاں ہے نا، نکالیں نا. سازش اس طرح ہوتی ہے کہ مداخلت تھی طریقہ عدم اعتماد سے پہلے. ڈونلڈ لو نے ان کو طریقہ عدم اعتماد کے تینوں بتایا کہ ناکام ہو گئی، کامیاب ہو گئی. اگر اس سے آگے بڑھیں گے 9 مرتبہ ذکر تھا طریقے مداخلت کا، اور 2 مرتبہ سلامتی کونسل نے مداخلت ڈیمارش بھی کیا، لیکن سازش کی گئی. اور یہ میر جعفر ہیں، یہ میر صادق ہیں، یہ ہینڈلرز ہیں. اب تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے نا کہ بھئی اگر یہ انہوں نے مجھے نکالا نہیں تو بچا سکتے تھے. مطلب یہ کہ بچانا چاہیے تھا. مین تو یہ مقصد ہے. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ سازش ہے. دیکھیں مداخلت جس طرح انہوں نے بھی ذکر کیا بھٹی صاحب نے کہ مداخلت ہوئی اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بلیٹنٹ انٹرفیرنس کا 2 دفعہ کہا. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ڈرامہ ہے. اب اس کا فیصلہ کس طرح ہوگا؟ فیصلہ تحقیقات ہوں گی. اگر تحقیقات ہو جائیں، سپریم کورٹ کا ایک ہائی پاورڈ اگر کوئی کمیشن بن جاتا اور اسی وقت بن جاتا، کیا بحث اس وقت اداروں کے حوالے سے ہو رہی ہوتی یا بحث کہیں اور گئی ہوتی؟ جس وقت صدر عارف علوی صاحب نے ایک فیصلہ لے لیا تھا، اسمبلیوں کو تحلیل کر لیا تھا، وہاں پہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جا کے اگر یہ نہ فرماتے کہ میں تو الیکشن ہی نہیں کروا سکتا، تو کیا بحث اداروں کی طرف جاتی یا کسی اور طرف جاتی؟ تو سب کا اپنا اپنا کردار ہے نا. جہاں تک سازش ہے سم ٹائم مداخلت پہلے ہو جاتی ہے. تحقیقات کریں گے تو پتا چلے گا نا کہ سازش ہوئی یا نہیں ہوئی. تو یہ ضروری ہے اور یہ کنفیوژن ہے جس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سیاسی فائدہ